کوئی اور ہو، دینے والا تو کوئی اور ہو، اور مناسبت کسی اور سے جوڑی جائے اور وہ ناراض بھی نہ ہو، وہ ناراض بھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اسی لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دسترخوان بنایا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے۔ قرآن کے اندر، قرآن پاک کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کے بعد قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیج کے اسی چیز کو تو توڑا ہے، اسی چیز کو تو سمجھایا ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کا انکار کرو، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کا انکار کرو، اور کرنے والے کا اقرار کرو۔ کرنے والا اللہ ہے۔ کرنے والا کون؟ کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے اسی لیے چیزوں کو کرا، سبب ہی نہیں ہے، سبب ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ پرانے نبیوں کے واقعات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جمع کرے، جبکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دین کی محنت کری، تو پرانے نبیوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جمع کیا، کیوں سمجھایا؟ کیونکہ یہ آخری امت ہے، یہ امت سمجھے کہ پہلے جو امتیں آئی ہیں اور پہلے جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ جو واقعات گزرے اس کو دیکھے، سنے، سمجھے اور عبرت لے کہ اگر میں بھی ایسا کرتا رہا تو میرے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ بھی۔ حکومتیں ملی پرانے بادشاہوں کو، حکومتیں فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ان کی حکومتیں، ان کا مال اور ان کی طاقتیں، لوط اور سمود ایسی بڑی بڑی قومیں، ان کی طاقتیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زیر کر دیا، مٹا کے رکھ دیا۔ ان کی طاقتیں انہیں نہیں بچا پائی، ان کی حکومتیں انہیں نہیں بچا پائی، ان کا مال انہیں نہیں بچا پایا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اس کے واقعات اس میں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کے جیسے نہ ہو جانا، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی حشر کریں گے جو ان کے ساتھ کیے، پہلوں کے ساتھ کیے۔ ہاں، اس لیے دوستو، عزیز و بزرگو، اصل میں یہ جو محنت ہے، دعوت کی مبارک محنت، یہ اپنا مقام آخرت میں بنانے کی محنت ہے۔ کہاں بنانے کی محنت ہے؟ آخرت میں ہمارے مقام بن رہے ہوں۔ دنیا میں مقام چاہنے کی محنت تو ہے ہی نہیں ہے، دنیا میں تو مٹانے کی محنت ہے۔ بھائی اسی لیے نہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا، تو یہ تو مٹانے کا کام ہے۔ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں لگا، تو یہ بھی تو مٹانے کا ہے۔ اپنی بیوی بچوں سے دور ہو کے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے نا کہ اپنی خواہشات، اپنی ضرورت کو چھوڑ کے نکلو۔ تو یہ پوری کی پوری محنت اللہ کے لیے کرنا۔ اسی لیے کل ہی مذاکرہ ہو رہا تھا ہمارا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حافظ صاحب بھی تھے شاید، تو ہم مذاکرہ کر رہے تھے کہ حافظ صاحب اصل میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، کام کرنے والے بھی مراد نہیں بلکہ پورے ایمان والے مراد ہیں، یہ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ سیلس مینیجر ہے، کیا ہے؟ کوئی بڑی کمپنی ہوتی ہے، وہ کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، مطلب اس پروڈکٹ سے لوگوں کو تعارف کرانے کے لیے وہ لوگ اپنا ایک سیلس مینیجر رکھتے ہیں۔ اچھا، سیلس مینیجر پروڈکٹ کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس پروڈکٹ کا مالک نہیں ہوتا ہے، وہ خالی اس کے فائدے گناتا ہے۔ اچھا، اس فائدے گنانا گھر گھر جاتا ہے، دکان دکان جاتا ہے، شہر شہر جاتا ہے۔ ایک سیلس مینیجر جبل پور وہاں ملے تھے، وہ بھوپال میں، ان سے ہم آدھا گھنٹے بات کیے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ اس نے ہم کو سمجھایا، پھر ہم نے اس کو اسلام کا سیلس سمجھایا کہ ایسے سیلس مینیجر اسلام کے بھی سیلس مینیجر ہوتے ہیں، اور یہ بننا پڑے گا اپن کو۔ اچھا، یہ سب کرنے میں وہ سیلری کس سے چاہتا ہے؟ جن کو سمجھا رہا اس سے چاہتا ہے کیا؟ یا پروڈکٹ بیچ کے کھا جائے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو چند چھوٹا سا ایک بیگ رہتا ہے، اس کے اندر کچھ پروڈکٹ کے کچھ حصے رکھا رہتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، لیکن سیلری کس سے چاہتا ہے؟ وہ اپنے باس سے، اس کمپنی کے مالک سے چاہتا ہے۔ دوستو، عزیز و بزرگو، یہ دعوت کی مبارک محنت میں ہر ایمان والا، ہر کام کرنے والا سیلس مینیجر ہے۔ اس کی سیلری اللہ سے چاہے، اس کی مزدوری کس سے چاہے؟ کوئی دنیا سے اس کو چاہ ہی نہیں سکتا، دنیا میں تو ملے گا بھی نہیں ہے۔ اس سے نہ عہدہ، نہ منصب،
نہ اس سے بڑا بننا، اس سے کچھ بھی چاہت ہی نہیں ہے، اس کا تشبر بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں۔ دوستو عزیز و بزرگوں، اگر کوئی سوچے کہ میں یہ مقام حاصل کر لوں اور اس کے لیے تھوڑا محنت بھی کر لے اس کے لیے، تو فرمایا، حضرت اقبال علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تعلق کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر اور پہنچ پیڑ کی بنیاد پر اگر کوئی کچھ چیز حاصل بھی کر لیا تو وہ ایک مقام میں آ کے بھاگ جائے گا، ایک مقام میں آ کے وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ کام قربانیوں کا ہے۔ چالاکیوں سے پہنچ بھی جاؤ گے تو جب قربانی کا نمبر آئے گا تب بھاگ جاؤ گے، کیا کرو گے؟ بھائی یہ کہنے کی بات ہے، اگر ہم کوئی ایسی مقام میں، کوئی ایسی جگہ میں پہنچ جائیں محنت کرتے کرتے، اب مقام میں جا کے کھڑے ہو گئے کسی کے سامنے، اب انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ جو جماعت ہے 6 مہینے کی، اسے لے کے آپ کو فلانے ملک میں جانا ہے، تو اب یہ بتاؤ، اور ہمیں موقع بھی نہیں ہے کہ تم گھر جا کے اور پھر وہ کر کے آؤ، کیا کر کے جو ہم کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور مجھے سوچنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو عزیز بزرگوں، بلکہ اس مقام میں پہنچنے والے اللہ کے فضل سے پہنچے ہیں، ان کے نگرانی میں ہمیں کام کرنا ہے، ان کے ساتھی بن جانا ہے، ان کی کیا بن جانا ہے؟ ساتھی بن جانا ہے۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں، ہمارے 3 ساتھی ہیں کٹنی میں، حضرت 3 ساتھی ہمارے کٹنی میں، 3 بیرون لگائے ہوئے ساتھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے پیسے والے وہاں تک نہ پہنچ پائے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے 3 ساتھیوں کو وہاں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد ابھی کوئی، اب تو اور اپڈیٹ ہو گیا، اب تو 3 بار 4 مہینے لگانا پڑے گا تب جا کے وہاں تک پہنچو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ محنت، خود محنت والوں کا مقام بتا رہی ہے کہ تم جو پچھلے جو محنت کر دیے ہیں وہاں تک پہنچنے کو اب تم کو 3-4 مہینے لگانے پڑیں گے۔ محنت خود محنت والوں کا مقام طے کرتی ہے، قسم خدا کی۔ وہ تو بڑا کبھی کبھی بیٹھ کے جب سوچتا ہوں نا کہ ہم نے مقام نہیں سیٹ کیا، بلکہ یہ محنت خود ہی مقام سیٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے اس دور میں، اس وقت میں اپنے آپ کو لگایا اور اتنے آگے بڑھا لیا کہ اب ان کو پانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا آدمی کو۔ اس لیے دوستو عزیز و بزرگوں، اپنے ساتھیوں کی قدردانی اصل یہی ہے کہ کرنے والوں کے ساتھ لگ جایا جائے، کرنے والوں کے ساتھ لگ جایا جائے، بلکہ دوستو عزیز و بزرگوں اپنے آپ کو دھیرے دھیرے مشورے کے تابع کیا جائے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرتے جائیں گے، بڑوں کی نگرانی میں آتے جائیں گے، اور اتنا زیادہ ہمارے اندر وہ صفات اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جو صفات اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ اصل میں یہ محنت سے ہمارے اندر صفات پیدا ہوں، ہم صفاتی بنیں، اعمال کے اعتبار سے اتنے مضبوط بنے۔ جیسے ایک آدمی نہیں جم میں جاتا ہے، تو جم میں جاتا ہے تو شروع دن اس کو بہت زیادہ وزن اٹھانے کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ دھیرے دھیرے اس کا ویٹ بھی بڑھاتے ہیں، دھیرے دھیرے ایکسرسائز کے طریقے بھی بڑھاتے ہیں، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اسے یہ بنا دیتے ہیں کہ وہ خود کہنے لگتا ہے کہ میں مضبوط ہو گیا ہوں، اب میں ویٹ اٹھا لیتا ہوں، بڑا سے بڑا جو ہے وزن کو میں اٹھانا میرے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ایسا ہی دعوت کی مبارک محنت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے شروع دن سے ایسی تعلیم و تربیت دی کہ وہ چلتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ بڑی سی بڑی حکومتوں سے ٹکرانے والے بن گئے، بڑی سی بڑی حکومتوں سے ٹکرانے والے بن گئے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت اقبال علیہ صاحب فرما رہے تھے، پورا واقعہ بتا رہے تھے ان کا، کہنے لگے سارے صحابہ ایک جگہ جمع تھے اور ان صحابیوں میں ایک صحابی طے کرنا تھا رستم کو دعوت دینے جانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے سارے صحابہ میں نظر ڈال رہے ہیں اور رائے لے رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی کون جائے۔ بولے سب رائے دے رہے ہیں اپنی اپنی، کوئی ربیع بن عامر کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ایک لنگی لپیٹے ہوئے تھے، اوپر کوئی لباس نہیں تھا، ہاتھ میں کوئی تلوار بھی نہیں تھی اتنی ٹائم جب کھڑے ہوئے تھے، وہ ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تھے ان کے، ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے وہ، سر میں باندھنے کو کپڑا نہیں تھا، سر بھی ننگا، اور کھڑے ہوئے ہیں لنگی لپیٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کر دیا کہ رستم کو دعوت دینے یہ جائیں گے۔ اچھا، وہاں
رستم کو خبر ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کسی کو بھیجنے والے ہیں، اللہ کے رسول کسی کو بھیجنے والے ہیں، قاصد آئے گا وہاں سے۔ تو اب یہ سوچ رہے تھے، وہاں بھی اس بات کا مشورہ چل رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو اسے کیسے متاثر کیا جائے، اس کو کیسے متاثر کیا جائے۔ تو وہاں وہ بھی رائے لے رہا ہے سب سے کہ جو آئیں گے ان کو کیسے متاثر کیا جائے۔ کوئی رائے دے رہا ہے کہ ہم جتنے پہلوان ٹائپ کے ہمارے فوجی ہیں ان کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، ایسی ٹکڑی سامنے کھڑی کری جائے جس کو دیکھ کے وہ متاثر ہو، مطلب ڈر جائے۔ کوئی کہہ رہا مال سے متاثر کیا جائے، کوئی کہہ رہا عورتوں سے متاثر کیا جائے، تو سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اس کو ایک رائے بڑی پسند آئی رستم کو کہ ایک کام کرتے ہیں، ان سے مال سے متاثر کرتے ہیں۔ تو اب مال سے متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جو اس کے بیٹھنے کا تخت تھا اس میں جو تکیہ رکھی ہوئی تھی اس کو سونے کے جال سے اس کو وہ کروایا، اس کو کور لگوایا، سونے کا کور لگوایا، اور غلاف جو ہے اس کو بہترین طریقے سے غلاف اور سونے کا خود ایک وہ پہن کے کیا بولتے ہیں سر میں کہا جائے کہ تاج پہن کے بیٹھا، اور جتنے ان کے سینک تھے فوجی، ان فوجیوں کو جو زرہ پہنائی گئی، زرہ میں سونے کی جال لگوائی گئی، اب باہر سے اس کا سونا نظر آتا تھا، اتنا خوبصورت اس کو بنایا گیا، اور بہترین عمدہ قسم کی تلواریں اور عمدہ قسم کی ڈھالیں، اور سامنے عمدہ قسم کا قالین بچھوایا، تو ایسا کہ مال دیکھے ہمارا تو مال سے وہ متاثر ہو جائیں جو آ رہے ہیں۔ اور یہاں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی طے ہوا، سارے صحابی ان کو ایسے جھانک کے دیکھ رہے ہیں، قد چھوٹا، پہلے سب دیکھ رہے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں ربیع بن عامر، ایسے سب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو طے ہو گیا، کس کا طے ہو گیا۔ تو دیکھے حضرت ربیع بن عامر چھوٹے قد کے صحابی ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی طے ہوا حضرت ربیع بن عامر کو، تو بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان کا قد بڑا دکھنے لگا۔ کیسا دکھنے لگا؟ ان کا قد بڑا سا دکھنے لگا، اب ان کے اندر جوش بھر گیا اور وہ چل دیے، کوئی تو تیرا نہیں، فوراً چل دیے۔ بولے جب چلے تو آگے بڑھے تو ایک ٹوٹی ہوئی تلوار پڑی ہوئی تھی، اس تلوار کو ہاتھ میں لے لیے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو چمڑے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور پیر میں چپل نہیں تھی، اس چمڑے کے ٹکڑے کو بیچ سے کاٹے اور پیر میں لگا کے اور رسی باندھ لی۔ بولے یہ میرا کیا بن گیا؟ یہ میرے جوتے بن گئے۔ اور تھوڑی آگے بڑھے، ایک رسی لٹک رہی تھی، اس رسی کو کھینچا اور اس کو سر میں لپیٹا، کہنے لگے یہ کیا بن گیا؟ بولے یہ عمامہ بن گیا۔ اور آگے بڑھے تو ایک چمڑا کا بڑا سا چمڑا پڑا ہوا تھا، اس میں ایک گھوڑا جو ہے کچھ کھا رہا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو جھٹکا اور جھٹکنے کے بعد اس کو برابر ایسے رکھا اور گلا ڈالنے کے لیے، سر ڈالنے کے لیے اس کو کاٹا چمڑے کو اور اس کو پھنسا لیا اور دونوں طرف رسی یا کانٹے سے اس کو باندھ لیا۔ کہنے لگے بدن ڈھانکنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اپنے اس میں بیٹھا، کیا نام ہے، کھچر میں بیٹھے اور ایک ہاتھ میں رکھا کیا، برچھا، اور چل دیے۔ جب وہاں پہنچے رستم کے سامنے، رستم کے دربار میں جب پہنچنے والے تھے، دیکھے کہ سامنے بہت سیکیورٹی لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں اپنے اس زمانے کے اسلحہ رکھے ہوئے اور تلواریں رکھے ہوئے، بہت کڑی سیکیورٹی ہے کہ کوئی آنے والا ہے، ایسی باتیں چل رہی ہیں اس میں کہ کوئی بہت بڑا آدمی آنے والا ہے اور اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور وہ رستم کو دعوت دینے آ رہا ہے، خط لے کے آ رہے ہیں، تو اس کو متاثر کرنا ہے۔ تو پورے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی آنے والا۔ حضرت ربیع بن عامر اپنے سیدھے سادے انداز میں، یہی سب ان کے پاس کل کائنات تھی، اور وہ پہنچے کھچر لے کے، اتنے اچھے انداز سے حضرت فرما رہے تھے، بتا رہے تھے، کہنے لگے جب وہ پہنچے تو ان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ سوچی کہ پاگل ٹائپ کا آدمی ہے، تو کہاں جا رہے ہیں؟ ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے اور میں رستم کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے ارے ان کو بھیجا ہے؟
وہ بھی حیرت میں، ان کو بھیجا، کہنے لگے ہاں، تو وہ وہاں پہ ایسی ضرورت کے ساتھ ان کو اور ایسے رعب کے ساتھ ان کو کہا حضرت ربیع بن عامر نے، انہوں نے کہا یہ تلوار چھوڑنا پڑے گا، تلوار یہیں رکھ دیجئے، اپنا خچر یہیں باندھ دیجئے اور آپ خالی ہاتھ اندر جائیں گے۔ کہنے لگے پورا آیا ہوں پورا جاؤں گا، اور جیسے آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا۔ وہ گئے دوڑے ہوئے اور جا کے رستم کو بتایا کہ کوئی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، لیکن وہ یہ سب اسلحہ اپنا اور سواری کچھ نہیں چھوڑنے کو تیار، کہہ رہے جیسے آئے ہوں ویسے ہی جاؤں گا، کہہ رہے ان کو بھیج دو۔ اب یہ وہاں اندر گئے حضرت ربیع بن عامر، اب وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنا خچر لے کے جا رہے ہیں، اب خچر جو ہے وہ قالین میں پھسل رہا ہے، تو قالین کو پھاڑتے ہوئے گئے اور جا کے انہوں نے جو خچر کی رسی باندھی تو وہ اس کے تخت میں نہیں باندھی، بلکہ وہ سونے کا جو گچھا رکھا ہوا تھا، جو مسہری ہوتی ہے، اس میں جو تکیے لگا ہوا تھا، تکیے کے اوپر سونے کا جڑاوا تھا، اس کو پھاڑ کے اس میں باندھا خچر کو، اور جا کے اس میں بیٹھ گئے، تخت میں بیٹھے اور پھر زمین میں بیٹھ گئے، اور پھر کہنے لگے کہ سب سے پہلے جو انہوں نے وار کیا وہ ان کے جو فوجی تھے، جو ان کا دستہ کھڑا ہوا تھا اسپیشل، اس دستے کے دلوں پر وار کیا۔ سب سے پہلی دعوت انہوں نے یہ دی کہ تمہارا مالک کیسا ہے، تمہارا بادشاہ کیسا ہے کہ خود تو تخت میں بیٹھتا ہے اور تمہیں اپنی عبادت میں کھڑا کر کے رکھا ہے، اور ہمارا بادشاہ، ہمارے جو سردار ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے بھی ہیں، ان کا کوئی اسپیشل تخت نہیں ہے، کوئی اسپیشل تاج نہیں ہے، کوئی اسپیشل پہناوا نہیں ہے، اور کوئی الگ سے دسترخوان نہیں ہے، وہ تو عبادت بھی ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ چھوٹ گئے اور ان کے دل پھٹ گئے اور اپنے بادشاہ کے خلاف ہو گئے سب، کہ اس میں اور تم میں اور اس میں کیا فرق ہے، تمہارے بادشاہ میں اور تم میں کیا فرق ہے، اس کے پاس بھی تو وہی چیزیں ہیں، آنکھ کان ناک منہ جو تمہارے پاس ہے۔ اب اس سے جو دوستو بزرگوں، اس کے بعد اور اس کے دل میں بھی یہ بات لگ گئی بادشاہ کے، اور مال سے متاثر کرنے آیا تھا تو اس نے مال کی حقیقت، مال کا نقصان بھی بتایا، اور اس کے بعد تلوار اٹھا کے رکھ دی اور اسے دعوت دی۔ اور رستم نے کہا اگر میں تمہاری دعوت قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے ایسے قالین کو تلوار کی نوک سے پلٹا اور پھر کہنے لگے کہ یہ زمین پھر ہماری ہے، یہ دھرتی پھر ہماری۔ تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا، جب وہ چلے گئے دعوت دے کے، تو انہوں نے اپنے قوم سے، اپنے فوج سے اور آس پاس کے بادشاہوں سے، سب سے پہلے بادشاہوں سے کہا کہ میں نے تو تمہیں بلایا تھا کہ تم اس کے جواب میں کچھ کہنا، جب کوئی آئے گا تو تم نے تو ایک لفظ نہ کہا۔ کہنے لگے جب وہ محمدی آیا تھا ہماری زبان بند ہو گئی تھی، ہماری زبان بند ہو گئی، ہم کچھ کہنے کی سوچتے بھی تو ہماری زبان سے نہیں نکلتا۔ تو کہنے لگے تو پھر سن لو، اس نے جس زمین پر اپنی تلوار رکھ دی ہے یہ زمین ان کی ہو گئی، یہ زمین ان کی ہو گئی۔ تو دوستو عزیز و بزرگو، اصل میں یہ طاقت عمل کی تھی اور یہ طاقت اطاعت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ یہ اعمال کی طاقت تھی اور اطاعت کی طاقت تھی۔ اس مبارک محنت کے ذریعے اعمال کی ترقی مقصود ہے اور اطاعت مقصود ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے اور بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی اور عوام الناس پہ کام کرنا ہے۔ ابھی ہم اپنے اپنے ساتھیوں پر مشغول ہیں اور پوری عوام کام سے محروم ہے۔ اس پوری عوام کے اندر لاکھوں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو اس محنت کو ہم سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے، کہنے لگے اس کام میں اپنے سے زیادہ صلاحیت والوں کو لے کر آؤ، پھر وہ یہ کریں گے جس کام کو تم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تم سے زیادہ صلاحیت والے ہیں، تو وہ کریں گے جو تم نہیں کر سکتے ہو، اور پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جس کام کو تم نہیں کر سکتے تھے۔
اس لیے اپنے سے زیادہ صلاحیت والوں کو لاؤ، اور پھر کہنے لگے حضرت کہ اپنے سے زیادہ صلاحیت والوں کو آگے بڑھاؤ۔ اس کام کے ذریعے میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جبکہ کام میں لانے والے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، اور بڑھا رہے ہیں حضرت عمر کو اتنا کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ اس لیے دوستو، عزیز بزرگوں، ہم اپنے ساتھیوں کی خوبیوں کو، قابلیت کو دیکھتے ہوئے اور عوام میں ایسے گھل مل کے کام کریں کہ ہم میں ان میں کچھ الگ نظر نہ آئے، کچھ الگ نظر نہ آئے۔ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، ذکر اذکار کے اہتمام کے ساتھ، تلاوت نماز کے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کو بناتے ہوئے اور اپنے مقام کو آخرت میں چیک کرتے ہوئے، میرا آخرت میں کیا مقام بن رہا ہے۔ دنیا میں سمٹتا ہوا نظر آئے گا، آخرت میں بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت مولانا مصباح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کیا کمایا یہ ہمارے جنازہ بتائیں گے، یہ ہمارے جنازے بتائیں گے۔ کہتے تھے ہم کیا کما کے جا رہے ہیں دنیا سے، یہ دیکھنا ہے تو بولے ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کیا کما کے جا رہے ہیں۔ تو ان کے جنازے بتائے ہیں کہ وہ کیا کما کے گئے، پورے کے پورے شہر بلاک ہو گئے، پورے کے پورے شہر میں جو ہے لوگ نظر آئے ان کے جنازوں میں۔ اس لیے دوستو، عزیز و بزرگوں، اس محنت کو دھیرے دھیرے کر کے ہمیں اپنے مرکز کے اعتبار سے مرکز کے تابع کرنا ہے کہ حضرت مولانا سعد صاحب جو محنت کا رخ بتا رہے ہیں، جو ترتیب بتا رہے ہیں، اس ترتیب میں ہر حال میں کرنا ہے، اور پوری عوام کو کے نفع کو دیکھتے ہوئے طے کرنا ہے ہر چیزوں کو کیسے طے کرنا ہے کہ سب کا نفع ہو۔ ایک بستی میں اگر 12 گھر ہیں، 5 گھر سننے والے ہیں اور باقی نہ سننے والے ہیں، تو ہمیں تو سننے والوں سے زیادہ نہ سننے والوں کی فکر کر کے چیزیں طے کرنا ہے۔ غلط بول رہے ہیں ہم شمشاد بھائی؟ کوئی بستی ہے 40 گھر 45 گھر کی ہے اور ہمارے 5 گھر ہیں، تو ہم 5 گھر کی فکر کر کے نہیں طے کریں گے کوئی چیز، ہم پورے گھروں کو طے کریں گے، سب کو دیکھتے ہوئے طے کریں گے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم طے کرتے ہیں اپنی سہولت، اپنے ساتھیوں کی سہولت کے اعتبار سے، اس لیے عوام میں کام نہیں جا پا رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے جو اپنی سہولت سے طے کر رہے ہیں ہم لوگ ہر چیزوں کو۔ جیسے ہماری تعلیمیں ہیں، اما مستورات تعلیم ہو رہی ہے تو عوام دیکھو، ہمارے کام کرنے والے کی مستورات تو 2 جگہ کی جگہ میں 4 جگہ بھی اگر ہم تعلیم کریں گے تو 4 جگہ چلی جائیں گی، لیکن جو محلے کی مستورات ہوتی ہیں وہ اپنے محلے کے گھروں تک چلی جائیں تو بہت بڑی بات ہے، تو اپنے محلے کے گھروں میں پہنچائیں ان کو قریب میں۔ 1 جگہ ہو رہی ہے 2 جگہ کریں، 2 جگہ ہو رہی ہے 3 جگہ کر لیں، اگر جیسے جیسے قواعد پورے ہوتے جا رہے ہیں سختی کے ساتھ اس کو طے کرتے جائیں۔ مستورات میں کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسروں سے لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے، ہفتے میں جڑنے کا ایک ان کا مزاج بن جاتا ہے، تو ان کو لگتا ہے نہیں وہی مستورات رہے جو پہلے سے آتی ہوئی ہیں، تو انہی کے ساتھ ان کا خلط ہونا۔ جبکہ عوام کی جو ہر محلے میں جو عام مستورات ہے، عام گھروں کی مستورات ہے، ان کو جوڑنا بھی مقصد ہے اس کام کا کہ وہ مستورات بھی جڑ جاویں، تو ایسی فکر اور محنت اس کا کرنا ہے۔ گشتوں کے اعتبار سے بھی ہمارا جو ہفتے واری گشت ہوتا ہے، دوسرے گشت کے ذریعے سے جس مسجد میں ہم گشت کر رہے ہیں، اگر اس مسجد میں دوسرے گشت کی استعداد پیدا نہیں ہو رہی ہے اور جو ہم دوسرا گشت کر رہے ہیں ان کا پہلا گشت تو ہو ہی نہیں رہا ہے، تو پہلا گشت بھی اگر مضبوط نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا گشت کے ذریعے بھی وہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تو ابھی ہم اس میں بھی محنت کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی تیسری جگہ گشت شروع کرنا ہے۔ اور اگر ہم دوسرا گشت جہاں کر رہے ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں تو وہ بھی اپنا دوسرا گشت شروع کریں، اور جو دوسرا گشت کر رہے تھے وہ اپنا دوسرا گشت طے کریں، وہاں چھوڑ دیں اس جگہ کو، وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ لیکن اس طرح سے کام نہیں ہونے کی بنیاد پر ہم 10 12 سال سے ساکر قریشی صاحب ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دوسری جگہ محروم ہوتے جا رہے ہیں ساتھی۔ اب جیسے ہمارا جھرا ڈکوریا ایک نئی جگہ ہے، جھرا ڈکوری شہزاد بھائی کے ساتھ ہم گئے، شمشاد بھائی کے ساتھ گئے، پوری بستی ایک ایسی ہے جہاں ایک گھر میں اپن ملاقات کرتے ہیں شمشاد بھائی۔ اب وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہمارا دوسرا گشت وہاں شروع ہو۔ اب کریم نگر میں بھلے اپن کر رہے ہیں، وہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن لوکل جو ساتھی وہاں کے رہنے والے ہیں اگر وہ فکر نہیں لے پا رہے ہیں تو کیسا کیا جائے اس پر مشورہ ہونا چاہیے، ان کو بیٹھ کے اور اگر کوئی اس کا راستہ نہیں نکلتا ہے تو کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن اب جھرا ڈکوریا کو نہیں چھوڑ سکتے اپن،
کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ وہ 25 گھر کی بستی اور پوری کی پوری بستی میں گشت ہو رہا ہے، ایک گھر بھی نہیں چھوڑ رہے، اور سارے ساتھی جڑے بھی۔ ابھی اپن نے ایک جوڑ کیا وہاں پر 100 سوا 100 لوگ وہاں پر جڑے۔ تو اب اگر ایسی بستی ہمارے نظر کے سامنے ہے اور ہم اگر وہاں پر کوئی نظام نہیں بنا پا رہے، نہ گشت کا، نہ مشورے کا، نہ تعلیم کا، کچھ بھی نہیں بنا پا رہے، تو یہ تو نقصان ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے یا تو ہم جانا وہاں بند کر دیں گے، یا وہ بستی کہیں سے جڑ جائے گی۔ وہاں بھی محنتیں چل رہی ہیں، ابھی وہاں پر وہ حضرات جو ہے اپنا مدرسہ بنا رہے ہیں، اس اعتبار سے وہاں زیادہ آمد رفت ہو گئی ہے، وہ زیادہ وہاں پہ جا کے گھر گھر میں جا کے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے کر کے ایسا نہ ہو کہ وہ بستی اپنی محنت کری ہوئی بستی ہے، ساتھی ہم سے جڑنے والے ہیں، ملتے بھی ہیں، تو وہ بستی میں کچھ کام شروع نہ ہو پائے۔ اور وہ اس طرح سے پورے شہر میں ہم کو مشورے کر کے، اصل میں مشورہ ہوتا ہی اسی لیے کہ کام کو کیسے بڑھایا جائے، اس بات کا مشورہ ہے۔ خالی مشورہ کتاب پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ ساتھی جو مشورے میں رہیں ان کے اندر یہ فکر ہونا چاہیے کہ وہ بستیوں کو گنائیں کہ فلانی بستی میں ایسا ہو سکتا ہے، فلانی جگہ میں ایسا کر سکتے ہیں، اور پھر اس بارے میں جب تک پوری چیزیں طے نہ ہو جاوے آگے امور نہ لیے جائے۔ مشورہ اصل میں کام کا ہے پورا کا پورا۔ اس لیے دوستو عزیز بزرگوں، ہم سب مل کے جو ہے کچھ کام کر لیں آخرت کے اعتبار سے، اور جو یہ ارتداد ہے یہ تو رکے گا محنت سے ہی، بغیر محنت کی تو رک نہیں سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہم زبانی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، فکروں کے اعتبار سے فکر بھی کر لے رہے ہیں، لیکن زمینی کام سے ابھی ہم بہت دور ہیں۔ تو زمینی کام پر آنے کے لیے عملہ بھی چاہیے، تو عملہ تیار ہوگا نکلنے سے۔ اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت جب لے کے نکلیں گے، نئے ساتھیوں کو لے کے نکلیں گے، اور پھر وہ فکروں میں آئیں گے اور پھر کام میں لگیں گے، انشاءاللہ کریں گے سب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بستیوں میں، اپنے بستیوں کے اطراف میں جو ہے خوب مل کے کام کریں۔ غیروں کی محنت بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ ہمارے گاؤں کے پڑوس میں کبھی زندگی میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا، اتنا بڑا پروگرام ہو گیا، اور یہی سب پروگرام ہوا، بائیکاٹ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو اس طرح کے پروگرام اب ہمارے بستیوں تک پہنچ گئے، اور ہماری محنت جو حق کی محنت ہے، سب کو جوڑنے کی محنت ہے، اپنوں کو غیروں کو سب کو جوڑنے کی محنت ہے، یہ تو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے۔ اب اس محنت میں اگر ہمارا جان و مال نہیں لگ پا رہا ہے اور ہم وہ فکروں کے ساتھ کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ تو پکڑ کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا، اور بنایا ہی ہے ذمہ دار، اس محنت کی بھی ذمہ دار بنایا ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی بات پہنچائیں۔ تو اس لیے جو ہے اب تو مل کے روزانہ کے اعتبار سے 2-2 ڈھائی گھنٹے کی محنت کو ہمیں اپنا بنانا ہے، اور 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے روزانہ محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ لگائیں گے سب انشاءاللہ؟ ساحل بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ پانچ منٹ بچے ہیں۔